وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک واقعہ جو یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر پوری دھوم دھام کے ساتھ ایک بات بڑی ہوا میں گردش میں ہے، گھوم رہی ہے، وہ یہ کہ 14 اگست کے موقع پہ ایک لڑکی کے ساتھ، عائشہ اکرم نامی ایک لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کی وجہ سے پوری قوم کا سر نیچے ہوا ہے، اور غیر مسلم یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ کیا یہ تمہارا دین ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو لے کے کچھ لوگ حکومت وقت کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس میں دو موقف اختیار ہو گئے لوگوں کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی لڑکی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی لڑکوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس ملک میں ایسا نظام ہو، ایسا ہونا چاہیے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف لڑکوں کی غلطی ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف لڑکی کی غلطی ہے یا صرف لڑکوں کی غلطی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم لڑکیوں کی طرف بات کو دیں، لڑکی کی طرف بات کو لے کے جائیں لڑکی کی طرف، تو یاد رکھیں لڑکی اس کا ایک نام عورت ہے، اور عورت کا معنی پردہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب اللہ رب العزت نے پردے کی آیات کے احکامات اتارے تو صحابہ کی کچھ عورتیں، کچھ بیویاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی یا باہر گئی ہوئی تھیں، اور صبح کی نماز میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رات کو میرے اوپر پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ عورتیں جو بغیر پردے کے، بغیر چادروں کے مسجد نبوی میں پہنچی تھیں، ان عورتوں نے ایک قدم باہر نہیں نکالا، بلکہ کسی کو بھیج کے گھروں سے چادریں منگوائیں، اور چادریں منگوا کے کیا کیا، چادر پہن کے گئیں۔ جب اس عورت کے، اس کے صحابی، اس کے خاوند نے کہا کہ یہ تو مجبوری تھی، تمہیں معلوم نہیں تھا، تم آ جاتی، تو اس خاوند کی بیوی نے کیا فرمایا، کیا کہنے لگی، جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ایک بھی قدم اٹھاؤں۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں، وہ بھی تو عورت تھی، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا فرمایا، علی اگر میرا پہلے انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، بلکہ مجھے رات کو اٹھانا۔ فرمایا فاطمہ کیوں؟ فرمایا اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگ دن میں میرے جنازے کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیں کہ فاطمہ کا جسم ایسا تھا۔ یہ بھی تو ہماری بڑی تھیں۔ اگر بات عورت کی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی نبینا آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نبینا صحابی ہیں، حضور کے پاس آئے، حضور کی اہلیہ، حضور کی بیویاں حضور کے پاس تشریف فرما ہیں، اور اس نے اجازت چاہی۔ وہ جب اندر آیا تو حضور نے اپنی بیویوں کو فرمایا، میری بیویاں جلدی کرو، عبداللہ سے پردہ کرو۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی عبداللہ تو نبینا ہیں، ہم کیسے پردہ کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ عبداللہ نبینا ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ جس طرح مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے، جس طرح مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، خدا کی قسم شریعت اسلامیہ میں اتنا ہی پابند عورت کو بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے چہرے کا پردہ کرے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے۔ جب میں نکلوں گا ہی اسی ارادے سے، اور میں اعلان کر دوں گا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، اور میں نے وہاں جا کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، فنی ویڈیوز بنانی ہے، میں نے لوگوں کو اپنا سب کچھ دکھانا ہے، تو مجھے بتلائیں پھر وہاں کیسے لوگ جمع ہوں گے؟ پھر وہی لوگ جمع ہوں گے جو ان کو ایسا دیکھتے ہیں فیس بک، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اوریجنل میں ان کو بھی دیکھیں۔
ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं कि किसी ने गले में हाथ डाला हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। खुदा के लिए ये सिर्फ उन लड़कों का कसूर नहीं है, इस लड़की का भी कसूर है। इसके ऊपर भी इस्लाम ने कोई जिम्मेदारियां लगाई हैं। इस्लाम ने इसको भी किसी बात का पाबंद बनाया है कि तुम एक चार दीवारी में रहो, तुम एक पर्दे में रहो, कि तुम ठहरो अपने घर में। जब हम निकल पड़ेंगे और अपना सब कुछ लोगों के सामने वाजे कर देंगे तो फिर क्या, फिर ये बात करना कि फलां का कसूर है, फलां 400 का कसूर है। और याद रखें कि और आज लाहौरियों को बदनाम किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि लाहौर वालों ने तो मीनारे पाकिस्तान को इतनी दफा देख लिया है कि वहां पे जो लोग थे वो लाहौरी थे ही नहीं। अब वो वही थे जिनको उन्होंने बुलाया पहले ऐलान करके। और अगर लड़कों की तरफ देखें तो फिर लड़कों का भी कसूर है। लड़कों का कसूर ये है कि आज हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अगर हम किसी की माँ बहन बेटी की तरफ नजर उठाएंगे, उसका बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, फिर हमारी भी बारी आनी है। हम ये चाहते हैं और मुसलमान ये चाहते हैं कि हर एक के लिए इस्लाम ने शरीयत इस्लामिया में पाबंदियां रखी हैं, हुदूद कायम की हैं शरीयत ने कि यहां से लेके यहां तक औरत की हद है, यहां से लेके यहां तक मर्द की हद है। हर एक को अपनी हद में रहना चाहिए। यहां पे मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ लड़की का कसूर है, और ना ही ये कहने का मकसद है कि सिर्फ लड़कों का कसूर है। लड़की का भी कसूर है और लड़कों का भी कसूर है। हुकूमत वक्त इन दोनों को ऐसी सजा, ऐसी पाबंद करे, ना तो आज के बाद आयशा अकरम के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई न किसी और माँ बहन बेटी के साथ ना हो। और इसी तरह जिस तरह क्या हुआ है, इस लड़की ने क्या की, बड़ी तगो दौड़ के साथ लड़कों को, जवानों को बुलाया, इसको भी ऐसा पाबंद किया जाए, ऐसी बात सुनाई जाए, ऐसी सजा दी जाए कि आज के बाद किसी की माँ बहन बेटी ऐसी जुर्रत ना करे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक